أشهد بالله بالمحال خالق الليل والصباح أشهد بالله رب الرسل أنك تنزل بأنا بالديار الرعب وأنت بنزيل مستراح وكل شفيعي إلى مليك وكل قرايا إلى الخلاق صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين. The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet and of the words, Akrimul ulama فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. That's why I'm taking bless from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفَى ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلسة كبده البتول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف سنة محسنين أخطر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة صدق اللہ العظیم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواحنا فدا، جن کی موج سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کے تحرک سے کائنات کی حرکتیں، جن کی مسکراہٹ سے دنیا کا تبسم، جن کے بال مبارک کو امام عشق و محبت نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے یسوع. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے امامہ شریف کو امام عشق و محبت نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. اس رسول ترشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی ہونٹوں کی نزاکت کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی کلائی کو امام عشق و محبت نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام. اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے ناخن کے اعجاز کو امام احمد رضا نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا دل everybody hidden in hearts according to his mind, his status, his climates, his education, his atmosphere, his culture, but in heart of the Prophet, peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. عقیدت و محبت کے ساتھ اسی ذات گرامی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پوری دنیا ایک جسم
ہر جسم کے لیے ایک سینہ کا ہونا ضروری ہے اور ہر سینے میں ایک دل کا ہونا ضروری ہے۔ دنیا جس کے اندر 208 کنٹری ہے، 7 بر اعظم ہے، ایشیا، یوروپ، افریقہ، ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا، ایسے ہی 7 بحر اعظم ہیں۔ عربی میں اس کو قارات اور محیطات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 7 بر اعظم میں 208 کنٹری ہے، اور یہ 208 کنٹری جو زمین پر مستطیل ہے، اس کا سینہ پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کو بنایا۔ پوری دنیا ایک جسم، سینہ خانہ کعبہ، ایوری چیسٹ اور ہارٹ، ہر سینہ کے لیے ایک دل ہونا ضروری ہے۔ اور کعبہ کے اندر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ اندر داخل ہو کے دیکھیں، 2 ستون ہیں اور بس 4 دیواری کے مجموعہ کا نام خانہ کعبہ، اندر دل نہیں ہے۔ جب دنیا ایک جسم ہے، جسم کے لیے ہاتھ بھی ہوتے، سر بھی ہوتا، انگلیاں ہوتی، پاؤں ہوتے، اسٹومک ہوتے، فنگرز ہوتے، نیلز ہوتے، پامز ہوتے، بیک، فرنٹ، لیفٹ، رائٹ ہوتا۔ دنیا کے مختلف اسٹیٹ، کوئی ناخن پر ہے، کوئی انگلیوں پر ہے، کوئی پامز پر ہے، کوئی فوٹ پر ہے، سینہ خانہ کعبہ ہے۔ پھر سینہ کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، تو یہ دل کہاں ہے؟ تلاشتے 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 ایک بچہ 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں علامہ نقی علی خاں کی پیٹھ سے بریلی کی دھرتی پر تصرفات کی کبٹیں لیتا ہوا جلوگر ہوتا، اور دل پہ غور و فکر کرتے، سینہ پہ غور و فکر کرتے، انہوں نے مزاج دیا کہ دنیا ایک جسم ہے، سینہ خانہ کعبہ ہے، اور جب اپنے سینہ اور دل کو دیکھا تو سینے میں دل لیفٹ کی طرف ہوتا ہے۔ اب امام احمد رضا خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کا جائزہ لینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، دنیا والوں سنو، پوری دنیا ایک جسم ہے، سینہ خانہ کعبہ ہے، اور اس کعبہ میں دھڑکنے والا دل آمینہ کا لال ہے، امت کا غمخوار ہے، نبیوں کے نبی ہے، رسولوں کے رسول ہے، پیارے مصطفیٰ ہے۔ امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں، کعبہ سے اگر تربت شاہ فاصل ہے، جو بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے، اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا، سمجھا کہ وہ دل ہے اور یہ مرکز دل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، احسان اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ غلام جیلانی ازہری زندہ باد۔ Today my topic is heart and his function. Activities. پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا منور۔ تفسیر قرطبی نے لکھا، اللہ اس نور کی مثال کمشکات، ایک طاق کی طرح۔ بسیہ میں اچھے سے آپ لوگ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی پتا ہے، پرانے زمانے میں 3 فٹ کی دیوار بنتی تھی، مٹی کی دیوار 3 فٹ کی، اسی میں طاق بنایا جاتا ہے، 2 فٹ کی بھی ہو سکتی، اس طاق میں چراغ رکھا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں 3 چیزوں کا ذکر آیا، طاق، چراغ، اور جب چراغ ہوا سے بجھنے لگا تو انسانوں نے ترقی کی اور لالٹین بنایا۔ اور لالٹین کس کو کہتے ہیں؟ چراغ کے گرد کاچ لگا۔ قرآن شریف میں تینوں کا ذکر ہے، طاق، چراغ اور کاچ۔ طاق کہتے ہیں مشکات کو،
چراغ کہتے ہیں مصباح کو، اور گلاس یعنی کاچ کہتے ہیں زجاجہ۔ عربی میں تینوں لفظ قرآن شریف کے اندر موجود ہیں۔ اس طاق میں چراغ رکھا جاتا، اور وہ چراغ جب بجھنے لگا تو لوگوں نے کیا کیا؟ لالٹین کا وجود بخشا۔ اللہ نے ہر انسان کی باڈی میں طاق بنایا، اور اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہے، اسے غور سے دیکھیں۔ ہر انسان کی باڈی، اور اس پوزیشن کو آپ کو دیکھنا ہو تو انسان کو پیچھے سے دیکھیں۔ اس کا یہ گردن والا حصہ طاق کا اوپر والا کونا ہے، اور یہ کمر تک طاق کا پیٹ ہے۔ یوں اللہ نے ہر باڈی میں طاق بنایا، اور ہر طاق میں اللہ نے چراغ بھی دیا۔ اس چراغ کو دل دیا۔ ہر باڈی میں اللہ نے طاق دیا، اور اس طاق میں چراغ بھی دیا، اور وہ چراغ ہے دل۔ اور اسی دل کے گرد نور کا حال ہے، جسے الزجاجہ میں بتایا گیا ہے۔ اس دل کے ارد گرد میں جیسے لالٹین چراغ کے گرد میں گلاس ہوتا ہے، دل کے گرد نور کا حالہ ہے، جسے الزجاجہ کہا گیا ہے۔ دنیا میں ہر شخص کا چراغ بجھا ہوا ہے، ہر شخص کا چراغ۔ اور جس طریقے سے مکتب میں آج سے 100 سال پہلے لائٹ نہیں تھی، ہم نے خود دیکھا پیدا ہونے کے بعد ہمارے گھر میں لائٹ نہیں تھی۔ سب سے پہلے لائٹ جلی ہے امریکہ میں، اور جس نے لائٹ بنایا ہے اس کا نام ہے ایڈیسن داس۔ اور یہ وہ شخص ہے جس کے 211 آئیڈیاز فیل ہوئے ہیں۔ ہم اگر ایک بار فیل ہو جائے تو ماں بھی ناراض، باپ بھی ناراض، اس کی بھی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ شخص اتنا مائنڈیڈ تھا اور اتنے ایکسپیرینس کیے کہ اس نے سوچا کہ یہ پرندے کیوں اڑتے ہیں۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا، دیکھا کہ پرندے نیچے آئے، کیڑے مکوڑے کو کھائے اور اڑ گئے۔ اس کا مطلب اس نے دماغ لگایا پرندے اس لیے اڑتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ اس نے بہت سارے کیڑے مکوڑے کو جمع کیا، بہترین فرائی کیا اس کا، اور فرائی کرنے کے بعد سوچا میں کھاؤں گا، میں بھی I will fail۔ اس نے اپنی باندی کو کھلایا، نتیجہ لندن میں اس کی باندی اڑنے کی بجائے پڑ گئی اور بیمار ہو گئی۔ یہ ایک آئیڈیا اس کا فیل ہو۔ اس نے یہ دیکھا مرغی بچہ کیسے دیتی ہے، دیکھا انڈے پہ بیٹھتی ہے، ڈیلی ڈیوٹی دیتی ہے، بہت سارے انڈوں کو جمع کیا، اس کے اوپر جا کے بیٹھ گئی، بجائے بچے نکلنے کے کپڑے خراب ہو، آئیڈیا فیل۔ لیکن انہی فیل آئیڈیاز کے بعد اس نے لائٹ کا وجود دیا، نوبل پرائز ملا اس کو، اور آج جو ہمارے یہاں لائٹ جل رہی ہے یہ اسی کی دین ہے، ایڈیسن داس۔ لائٹ سے پہلے ہم چراغ لے کے جاتے تھے، اور غریبی کے عالم میں ہمارے پاس ماچس نہیں ہوتی، مدرسے میں ماچس رکھی ہوئی ہے، ہر شخص چراغ بجھا ہوا لے کے جاتا تھا، ایک چراغ کو ماچس سے جلا دیا جاتا، اور اس کے بعد دوسرے چراغ کو اسی چراغ سے جلایا جاتا۔ ماچس کی ایک تیلی سے مدرسے کے 50 چراغ روشن ہوتے تھے، اور روشن کرنے کا یہ طریقہ کہ ایک چراغ جل رہا ہے، آپ کا چراغ بجھا ہوا ہے، آپ اپنے چراغ کو اس چراغ کے قریب لے جائیں گے۔ نمبر 1 قریب لے جانا پڑے گا، جب تک دور رہیں گے آپ تو روشنی ٹرانسفر نہیں ہوتی سکتی آپ کے چراغ میں، قریب جانا پڑے گا۔ نمبر 2 قریب جانے کے بعد چراغ کو جھکانا پڑے گا، کیونکہ آپ کے چراغ کی بتی اس کے چراغ کی بتی سے ٹکرانی چاہیے، تب اس کی روشنی ٹرانسفر ہوگی۔ اگر بتی دور دور ہے تو نہیں ہو سکتی، اور جھکانا آپ کو پڑے گا کیونکہ وہ تو مختار ہے، وہ تو پہلے سے جل رہا، بجھا ہوا چراغ آپ کا، اس لیے جو جل رہا ہے اس کے سامنے جھکانا پڑے گا۔ پھر آپ نے جھکایا، جھکانے کے بعد جب روشنی آ گئی پھر آپ نے ہٹا لیا آپ نے، تب کیا ہوگا؟ آپ کا چراغ جلے گا۔ کب تک جلے گا؟ جب تک آئل ہوگا اس میں، جب تک زیت ہوگا اس کے اندر، جب تک تیل ہوگا، تیل ختم آپ کا چراغ بجھ جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا چراغ کنٹینیو جلتا رہے تو اس چراغ کی بتی سے ٹکرائے جس کا تیل کبھی نہیں ختم ہوتا ہے۔
اگر آپ نے اس بتی سے اپنی بتی کو لگا دیا تو پھر آپ کا تیل نہیں جلے گا، سامنے والے کا تیل جلے گا۔ اب یہ مثال سمجھ لی تو سنے، پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر باڈی کے اندر طاق دیا نبی کے صدقے میں، ہر طاق میں چراغ دیا نبی کے صدقے میں، ہر شخص کا چراغ بجھا ہوا ہے، اللہ نے جلتا ہوا چراغ مصطفیٰ کا پیدا کیا ہے، پیارے مصطفیٰ جلتے ہوئے چراغ ہے، اور پوری دنیا پہ یہ واجب قرار دیا اپنے دل کے چراغ کو جلانا چاہتے ہو تو دری نبی کی طرف آ جاؤ۔ اس کے لیے کوئی نیتا کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پرائم منسٹر کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نیتن یاہو پرائم منسٹر آف اسرائیل کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اسے مودی روشن کر سکتا ہے، نہ ہی یوگی روشن کر سکتا ہے، نہ ہی کیپولی روشن کر سکتا ہے۔ اس دل کے چراغ کو جلانے کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ اگر کوئی دور رہ کے جلنا چاہے تو نہیں جل سکتا، در نبی کے قریب جانا ہوگا، اور قریب جانے کے بعد اگر کوئی اکڑ کے کھڑا رہے گا تو بھی روشنی ٹرانسفر نہیں ہوگی، در نبی پہ جھکنا پڑے گا۔ جب تک جھکے گا نہیں نبی کی روشنی اس کے دل میں منتقل ہوگی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے جو لوگ مکے میں پیدا ہوئے مگر در نبی پہ سر کو نہیں جھکایا ان کے دل کا چراغ روشن نہیں ہوا، جیسے ابو جہل ہے، جیسے عتبہ ہے، جیسے شیبہ ہے۔ اور جس نے در نبی پہ اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے جھکا دیا تو نور مصطفیٰ ان کے دل میں ٹرانسفر ہو گئی۔ اسی کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، عمر فاروق اعظم کہا جاتا ہے، عثمان غنی کہا جاتا ہے، مولا علی کہا جاتا ہے، طلحہ زبیر و حنظلہ کہا جاتا ہے، عبادل اربعہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جس نے جھکایا اور روشنی لے لی، لینے کے بعد اکڑ گیا تو اب کیا ہوگا؟ یہ اسی وقت تک جلے گا جب تک اس کے اندر تیل ہوگا، جہاں تیل ختم تو وہ چراغ پھر بجھ جائے گا، کیونکہ در نبی پہ اکڑ گیا، جھکا نہیں رہا، دل کو جھکا کے نہیں رکھا۔ جس نے دل کو جھکا کے نہیں رکھا جلا تو چلا مگر اس کے بعد بجھ گیا۔ ایسی مثال آپ کو اشرف علی تھانوی کی ملے گی، رشید احمد گنگوہی ہے، قاسم نانوتوی ہے، خلیل احمد امبیٹوی ہے۔ قرآن بولتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، یعنی دل کا چراغ بجھ گیا جلنے کے بعد میں۔ اور جن لوگوں نے در نبی پہ دل کو جھکایا اور جھکے رہنے دیا تو وہ کل بھی چمک رہے تھے، آج بھی چمک رہے ہیں، قیامت تک چلتے اور چمکتے رہیں گے، کیونکہ وہ جو چمک رہے ہیں اپنی چمک سے نہیں، چمک مصطفیٰ سے چمک رہے ہیں، نور مصطفیٰ سے چمک رہے ہیں۔ اس کی مثال میں غوث اعظم آتے ہیں، خواجہ غریب نواز ہے، امام اعظم ہے، امام احمد رضا ہے، اور قریب میں دیکھنا ہو تو نیپال کے شیر مسلک اعلیٰ حضرت شیر